الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سامعین محترم، جیسے کہ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں کہ میرے یارو، سن لو کہ آج سے ٹھیک 1 صدی بعد جو بھی حضرات، جو بھی سانس لینے والے لوگ تمہیں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک 100 سال بعد ان کا نام و نشان دنیا پہ نہیں ہوگا. یعنی 2024 سے 3024 جیسے ہی ہوگا، صرف 2 کی جگہ 3 کا حصہ ہوگا تو ہم میں سے کوئی اس زمین پہ موجود نہیں ہوگا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، تمہیں تو زیادہ ہمیشہ یہی لگی رہتی ہے، یہی لت لگی رہتی ہے کہ کہیں سے آ جائے، کہیں سے آ جائے، دنیا زیادہ کما لوں، کچھ کما لوں. ہمیشہ پیسے کے پیچھے، زمین کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہو. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاتے ہو، قبر کو دیکھ لیتے ہو. اپنا گھر جو انسان یہاں بناتا ہے وہ اس کا گھر نہیں ہوتا، وہ تو پیچھے رہ جاتا ہے. اپنا حقیقی گھر تو وہ ہے کہ جو 2 گز زمین کے نیچے ہوگا، وہ اپنا گھر ہے. اور اس گھر کی تیاری کے لیے یہ رمضان المبارک کے مبارک ایام، مبارک دن، مبارک ساعات ہمارے پاس ہے. یقین کریں کہ یہ رمضان المبارک اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے: اللہم بلغنا رمضان، مولا کریم اس سال کا رمضان ہمیں عطا کرنا. مانگتے تھے یہ مہینہ، اور ہمارے پاس آج موجود ہے، لیکن ہم اس کی عزت نہیں کرتے. اس کی کوئی عظمت نہیں ہے ہمارے دلوں میں. بس ایک رسمانہ طریقے سے رسم پوری کی اور جو ہے چل دیے. نہیں، اس مہینے کی عظمت کو، اس مہینے کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں تو انشاءاللہ رب تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ دے گا. اور پھر نہایت مختصر انداز میں آج کا درس 2-4 منٹ اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. کل سے انشاءاللہ العزیز ہمارا یعنی تراویح کے بعد، وطر کے بعد خلاصہ قرآن 1 پارہ بیان ہوا کرے گا، اور صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ احکام و مسائل بیان ہوں گے. آج بھی ہمارے یعنی پڑھتے ہوئے ہمارے بھائی سے، ہمارے حافظ صاحب سے بھی 2 جو ہیں وہ عظیم غلطیاں ہیں ہمارے نزدیک، تو یہ ہم سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ احکام ہمیں آئیں گے. برکیف کہہ رہے تھے کہ ہماری زندگی، بارہا پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، یہ چاند آیا رمضان المبارک کا، اس چاند کی طرح ہی ہماری زندگی کی بھی مثال ہے کہ 20 دن اس کا پہلا حشرہ آیا. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ رمضان آ گیا، پتہ نہیں یہ کیسے گزرے گا، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو پتہ چلے گا رمضان ختم ہو گیا ہے. تو پہلا عشرہ جو ہے اس کا، وہ بچپن کا یوں ہی گزر جائے گا، یوں ہی گزر جائے گا. آنے کی خوشی ہوئی ہے، وہ گولیوں کی آواز آ رہی تھی، یہ تو ظاہری ایک خوشی ہوئی ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ لیکن پتہ نہیں ہے، یہ آیا ہے تو اس کی کوئی اہمیت بھی ہے، عظمت بھی ہے. یہ مہمان اتنا بڑا آیا ہے تو اس کی اگر مہمان نوازی نہ کی تو پھر جو ہے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. یعنی اس مہینے میں ویسے تو کہتے ہیں جی شیطان سوار رہتا ہے، اس لیے میں جو ہے عبادت نہیں کر سکتا. تو اس مہینے تو شیطان باندھا ہوا ہے، تو پھر بھی جو بندہ نماز کی طرف نہیں آ سکتا گویا وہ خود شیطان بن چکا ہے.
تو 10 یہ پہلا حشرہ گزرے گا اس کا بچپن، دوسرا حشرہ جوانی کا پورا روشن کر دے گا جہاں کو، اور تیسرا حشرہ جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوگا 29 کا ہے یا 30 کا۔ اور یہاں پاکستان میں جیسے آپ کے چاند کے ماہرین، ماہر فلکیات جو ہے، وہ جو ڈاکٹر ہیں چاند کے ماہر، وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں 29 کا ہی ہوگا یا 30 کا ہی ہوگا، پہلے بھی بعض دفعہ بتا دیتے ہیں۔ تو اس کی مثال بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ پہلے کیسے بتاتے ہیں؟ تو بھائی جان حقیقت پہ مبنی بات نہیں ہوتی، ایک ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ بس اس بندہ یہ جو ہے 1 ہفتہ اور رہے گا، 1 مہینہ اور رہے گا، پھر پتہ نہیں ہوتا اس کے بعد جو ہے سالوں سال کتنے سال اور رہتا ہے۔ برکیف موضوع سے بات نکل رہی ہے۔ تو آخری جو ہے اس کا عشرہ آئے گا، تو ہمارا بھی 20 سالہ بچپن کا، پھر 20 سالہ جوانی کا، 40 اور آخری 20 سالہ بڑھاپے کا، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا 60 ہے 70 ہے۔ اور ان جو 20 سالہ جوانی کے ہیں مزے کے تو وہ ہیں، اور اس کے بعد بھی ہیں 40 سال، ساری 40 سال کے بعد 60 سال تک عبادت ہی عبادت ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم یہ 60 سالہ عبادت جو ہماری عمر ہے، ہماری زندگی ہے، اس 60 سالہ میں سے اگر ہم جو ہے 30 سال نیند کے نکال دیں، رات کو تو سوتے ہیں، 30 سال جو ہے نیند کے نکل گئے، باقی بچے 30 سال، ان 30 سالوں میں ہم جو ہے کمائی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، تو ان 30 سالوں میں سے 5 سال کیا 1 سال بھی ہمارا عبادت کا نہیں بنتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر سب عبادت 5 فرض روزانہ ایک بندہ ادا کرے تو وہ تقریباً 5 سال بھی نہیں اس کے بنتے، مشکل سے 1 سال یا 2 سال اس کی عبادت کے پوری زندگی کے بنتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے 60 یا 70 سالہ زندگی میں سے 1 یا 2 سال اللہ تعالیٰ کو نہ دے سکا تو وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دے گا؟ بڑے گن گاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، کیا آپ کو رب تعالیٰ کا وہ قول یاد نہیں؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ کل رسول بھی کہیں گے الہ العالمین یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا، قرآن کے ساتھ ان کا دور دور سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، قرآن کو پڑھنا تو دور کی بات کبھی رمضان المبارک میں سنا ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس رمضان آیا ہے، کم از کم راتوں کو ہم جاگیں، راتوں کو اور کچھ نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ من قام مع الامام حتی انصرف، یعنی جو امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں عشاء کی نماز کے ساتھ شامل ہو گیا اور وتر تک اس کے ساتھ پڑھی۔ آج میرے دوست جو ہیں 2-3 بچے جو ان کی لا علمی نہ سمجھی ہے کہ ماشاءاللہ پوری تراویح پڑھی لیکن وتر میں چلے گئے، کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ہے فرض نماز شروع کی امام کے ساتھ اور وتر بھی امام کے ساتھ پڑھے تو رب تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں او میرا بندہ عشاء بھی امام کے ساتھ پڑھتا ہے اور اینڈ میں فارغ بھی امام کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا کرو یہ چرپائی پہ سویا ہوا ہے، اس کا پوری رات ہی عبادت میں لکھ دو۔ کتنا بڑا سوال! یعنی ایک بندہ آپ کہتے ہیں یار دل لگا کے اگر تو 1 گھنٹہ محنت کرے گا نا تو میں تمہیں پورے دن کی مزدوری دوں گا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا بھی 1 ہی گھنٹہ بنا ہے، تو یعنی یوں لگتا ہے کہ رب تعالیٰ یوں فرماتے ہیں او میرے بندو رمضان میں کم از کم 1 گھنٹہ رب تعالیٰ کے لیے خوشنودی اور رب تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ، تم جا کے سو جاؤ گے میں پوری رات کی مزدوری دے دوں گا۔ اس سے بڑھ کے کیا مل سکتا ہے؟ تو کوشش کریں، کتنے بندے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ جو ہے اپنا حساب و کتاب دے رہے ہیں، 1 منٹ کا حساب رب تعالیٰ ان سے لیں گے۔ تو ہمارا 1 منٹ 1 سیکنڈ بہت قیمتی ہے۔ یہ رمضان المبارک آیا ہے، ایک تو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس میں اپنی پوری ٹریننگ کریں، اس میں کوشش کریں فرض نماز کبھی نہ جائے۔ جتنا بڑا نقصان ہوتا ہے لاکھوں کا کروڑوں کا، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔
ایک یہ کوشش کریں۔ دوسری چیز جو درس و دروس ہوتے ہیں، انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا شوق و ذوق رہا تو آپ کو مدرسوں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو مین اہم مسائل ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، سب سے یہی گزارش ہے کہ ان کو بھی رب تعالیٰ نے بہت مقام دیا ہے۔ اصل مقام تو اسلام نے دیا ہے، ورنہ آج جو مغرب کے لوگ جو نعرے لگاتے ہیں کہ 8 مارچ حقوق نسواں، عورتوں کی آزادی کا دن ہے، یقین کریں انہوں نے تو عورتوں کی عزتوں کو پامال کر کے رکھ دیا۔ ازبک باشندے، امریکہ کے وہ لوگ ازبک باشندے ہر سال نوجوان لڑکی کو ذبح کرتے تھے کہ اگر نوجوان لڑکی کو ذبح کریں گے تو فصلیں اچھی آئیں گی۔ پھر اسلام سے پہلے زندہ بچی جس کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ بندہ جیتے جی مر جاتا تھا، اور اس کو اتنی بےزتی سمجھتا تھا کہ بیٹی کو لے جاتا تھا، زندہ ہی گڑھے میں اتار دیتا تھا، قبر اس کی بنا دیتا تھا۔ یہودیوں کے ہاں آج بھی اس کو جو ہے کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا، میراث نہیں دی جاتی۔ ہندوؤں کے نزدیک وہ کہتے ہیں پاؤں کی جوتی ہے، جب تک پاؤں کے نیچے رہے گی ٹھیک ہے، یہ پاؤں کی جوتی ہے۔ اور آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اس قدر ظلم ہے ہندوؤں کے ہاں، تو ایسی رسمیں بھی ہیں کہ مرد فوت ہو گیا، شور فوت ہو گیا تو کہتے ہیں اس کی بیوی کی کیا قیمت ہے، اب شور کو تو جلائیں گے، ان کے نزدیک تو جلاتے ہیں نا، تو بیوی کو زندہ پکڑ کے اس کی لاش کے ساتھ جلا دیتے ہیں۔ یہ تو اسلام ہے جس نے آ کے کہا نہیں، تو وہ ہے کہ تیرے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو وہ ہے کہ تیرے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے نبی کے دربار میں ایک بندہ آتا ہے، کہتا اللہ کے نبی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا ماں بوڑھی زندہ ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی بالکل زندہ ہے۔ کہا جنت میرے ساتھ تو جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے۔ آج ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو 4 ماہ، سال کئی عرصے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تو میرے ساتھ جہاد کے لیے جنت کے لیے جا رہا ہے نا، جا، اس کے پاؤں کے نیچے ہی جنت ہے۔ دوسرا آیا تو فرمایا اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن حال یہ ہے ماں باپ پیچھے رو رہے ہیں۔ فرمایا جا، پہلے ان کو اسی طریقے سے ہنسا کے آ جس طریقے سے ان کو رلا کے آیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا ہے۔ لہٰذا ماؤں بہنوں سے بھی التماس ہے کہ یہ جو ہے 5 منٹ 10 منٹ جو بھی ہمارا درس ہو تو کوشش کریں گھروں میں وہ بھی سنیں، تاکہ کچھ سمجھ آئے، کچھ سیکھنے کو ملے، اور اس کے بعد اس کے مطابق انشاءاللہ اپنی زندگیاں جو ہے ہم ان پہ کاربند رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی فیوض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔